اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی حملے کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی وزراء کے دھمکی آمیز بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ غزہ کے لوگوں کے لیے مزید زمین تنگ کر دیں گے۔ قد بلغ ذروة الحقد والانتقام بقصفه لمساجدنا وبيوتنا ونسائنا وأطفالنا متجاوزا بذلك۔ اسی درمیان القدس بریگیڈ کے ترجمان نے ویڈیو جاری کر صہیونیوں کو سخت خبردار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل زمینی حملے کے لیے آ رہا ہے تو انہیں جہنم میں خوش آمدید۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ہمیں زمین سے ڈرانے کے لیے آ رہا ہے اور ہم دشمن سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اب تک تمہارے وجود کی گہرائیوں تک شکست دے دی ہے، اب یا تو تمہارے لیے تلوار ہے یا پھر جہنم۔ اسی دوران غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب تک 2700 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 10,000 کے قریب زخمی ہیں۔ اور تازہ ترین خبروں کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے 1000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ وہیں فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہر 5 منٹ کے وقفے سے ایک فلسطینی شہادت پا رہا ہے۔ اسپتالوں میں بھی اور اسپتالوں کی بھی صورتحال سنگین بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی بمباری کے بعد شمال غزہ میں کم از کم 4 اسپتال اب کام نہیں کر رہے۔ 50,000 کے قریب حاملہ خواتین صحت کی بنیادی سہولیات حاصل کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق ان میں سے 5,000 خواتین ایسی ہیں جو کہ اگلے مہینے بچے کو جنم دینے والی ہیں۔ ان سب حالات کے درمیان اسرائیل نے محصور غزہ کی پٹی کے 21 دیگر اسپتالوں کو بھی خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ وہیں غزہ کی پٹی پر اڑنے والے اسرائیلی جنگی طیاروں سے بم گرنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ غزہ کو ویران بنانے کے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسرائیل اب خالی گھروں پر بھی بمباری کر رہا ہے۔ بمباری کے بعد سے 10 لاکھ غزہ کے باشندے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 4 لاکھ سے زیادہ فلسطینی غزہ کی پٹی میں اقوام متحدہ کے اسکولوں اور عمارتوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ روئٹر نے مصر کے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور مصر کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے اور رفح گزرگاہ اب کھول دی جائے گی۔ تاہم اب اسرائیل نے جنگ بندی کی رپورٹ کی تردید کی ہے۔ فی الحال اس سرحد سے غزہ میں موجود غیر ملکیوں کو مصر میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ غزہ میں کوئی انسانی امداد فراہمی کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یعنی کہ فلسطینیوں کو رفح سرحد کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ غزہ پر جاری بمباری کے درمیان فلسطینیوں کو نقل مکانی کی دھمکی دینے اور زمینی حملے کی دھمکیوں کے بعد اسرائیل پر اب دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ حزب اللہ نے صاف کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ میں زمینی حملہ کرتا ہے تو پھر وہ بھی جنگ میں کود پڑیں گے۔ ایسے میں اب اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں دلچسپی نہیں رکھتا اور ان کا ملک سرحد کے ساتھ حالات کو جوں کا توں برقرار رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حزب اللہ جنگ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی، لیکن اگر وہ خود کو روکتے ہیں تو ہم اس کا احترام کریں گے اور صورتحال کو جوں کا توں رکھا جائے گا۔ لیکن اسی دوران ہڑبڑاہٹ کا شکار اسرائیل نے لبنان کے ساتھ اپنی سرحد سے 2 کلومیٹر تک کے 28 دیہاتوں کے رہائشیوں کا انخلاء شروع کرنے پر غور کیا ہے۔ اسی درمیان حزب اللہ بھی اسرائیل کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کر رہا ہے، جس سے گزشتہ روز ایک اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن عرب ممالک کے دورے پر تھے اور اب وہ اسرائیل لوٹ آئے ہیں۔
عرب ممالک نے ان سے ملاقات کے دوران عام شہریوں پر بمباری کو مسترد کرتے ہوئے صاف کہہ دیا ہے کہ اسرائیل غزہ کے عام شہریوں پر بمباری کر کے دفاع کے حق سے کافی آگے بڑھ چکا ہے اور اب وہ اجتماعی سزا پر اتر آیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پہلے سعودی عرب، پھر مصر اور اردن جا کر مسلم رہنماؤں سے ملاقات کی تھی، لیکن اس درمیان بھی اس نے اسرائیل کے ظالمانہ اور وحشیانہ بمباری کو دفاع کا حق قرار دیتے ہوئے اسرائیل کا دفاع کیا۔ Discussed in detail our efforts to prevent any actor, state or non-state, from creating a new front. اسی درمیان ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اب یہ امریکہ کی حکمت عملی ہے یا پھر یو ٹرن، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ America cares deeply about what's happening. Deeply. We have to communicate to the world. This is critical. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ پر دوبارہ قبضہ اسرائیل کی بڑی بھول ہوگی، لیکن انہوں نے حماس کے مکمل طور پر خاتمے کو ضروری قرار دیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے نئے وزیر نے جنگ کے اختتام پر غزہ کو مزید چھوٹا کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ مشرق اور شمال دونوں جانب سے فلسطینیوں کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ اسی درمیان عرب لیگ اور افریقی یونین نے بھی ایک مشترکہ بیان جاری کر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل کا غزہ پر ممکنہ زمینی حملہ نسل کشی کا باعث بن سکتا ہے، جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملے گی۔ دونوں تنظیموں نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بہت دیر ہونے سے قبل ہمارے سامنے آنے والی تباہی کو روک دیں۔ ملیشیا نے بھی صاف کر دیا ہے کہ وہ مغربی دباؤ کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ملیشیائی وزیر اعظم انور ابراہیم کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینی مسلح گروپ حماس کی مذمت کے لیے مغربی دباؤ سے اتفاق نہیں کرتا۔ انور نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ملیشیا کا ایک پالیسی کے طور پر حماس کے ساتھ تعلق ہے اور یہ بدستور جاری رہے گا۔ اسی بیچ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ امریکہ سے جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ یہاں نیو یارک میں ہزاروں یہودی بھی فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اسرائیل کے دہشت گردانہ حملے اور قبضے کے خلاف وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یہودی ریاست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت ہمارے لوگوں کو بدنام کر رہی ہے۔ وہ فلسطینیوں پر حملہ روکنے کے لیے کوئی بھی ملک ٹھوس قدم اٹھا پانے میں اب تک ناکام ثابت ہوئے ہیں، لیکن اسی دوران فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے عرب ممالک میں کوششیں بھی تیز کی جا رہی ہیں۔ کویت ریلیف سوسائٹی نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے فضا برائے فلسطین کے عنوان سے ایک مہم کے دوران اب تک 3 کروڑ دینار کی رقم اکٹھا کر لی ہے۔ یہ رقم مظلوم فلسطینیوں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں امداد کی سب سے بڑی رقم پہنچانے کے علاوہ یروشلم اور مغربی کنارے تک امداد کی ترسیل کا رجحان ہے، جبکہ اس مہم میں عطیہ کرنے والوں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر رہی ہے اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔